بعض پہلو پر روشنی ڈالی گئی تھی اور بعض پہلو باقی رہ گیا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابیوں میں سے نمبر 1 پر ہے. کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے والوں میں سے آزاد مردوں میں سب سے پہلا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ حدیث میں اس کا ثبوت جیسا کہ وہ روایت عمار بن یاسر کی ہے. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 عامد ومرقان وابو بکر. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب اسلام میں صرف 5 غلام اور 2 عورتیں اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اسلام 5 غلام کون تھے؟ ان میں سے فہرست بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ جو یہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، زید بن حارثہ، ابو فقیہ اور ایک عمار بن یاسر. یہ 5 غلام اور حضرت ابوبکر صدیق کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 2 عورتیں، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ایک سمیہ رضی اللہ عنہ، اور بعض مورخین نے کہا ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ. صرف یہ 7 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک. کتنے ہو گئے؟ 8 کی تعداد جن میں سہل فہرست اسلام کا رول جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بڑی جانی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ اس لیے کہ تقوی میں آپ سے آگے کوئی نہیں. کیا فضیلت اللہ نے دی. حضرت ابوبکر صدیق خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبیوں میں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا لقب ہے. کیوں ہے وہ بتایا تھا. عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا لقب ہے. کیوں ہے وہ بتایا تھا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا. یہ لقب اللہ کے رسول نے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ حضرت صدیق آئے تو خوشخبری دی کہ ابشر انت عتیق اللہ من النار. اگر تمہارے لیے خوشخبری ہو اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. اس دن سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. تو یہ لقب عتیق اور صدیق پڑا. آپ نے اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا کہ سب کچھ دے دیا. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے آپ سے مقابلہ کرنا چاہا، سبقت لے جانا چاہا، لیکن نہیں لے جا پائے. اور عمر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آج کے بعد اگر نہیں کبھی بھی نہیں، یقیناً میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے مال بڑی دی. ایک آیت جو نازل کیا اللہ نے، اس آیت میں آپ کے اوپر وہ آیت نازل کی. اللہ نے سورہ لیل کے اندر ایک آیت فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جو تقوی اور پرہیزگاری کرے گا اللہ اسے آگ سے بچا لے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. کہ جو اس نے مال دیا اپنی پاکیزہ حاصل کرنے کی خاطر. وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي اگر يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. کیا کیا انہوں نے؟ پاکیزہ حاصل کرنے کی خاطر دیا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. کسی کے احسان کے بدلے میں نہیں دیا. کسی کا احسان یہ نہیں کہ فلاں کا احسان ہے تو صرف
اللہ کی رضا کے لیے دیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور اتنا دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. کتنا دیا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 غلام آزاد کیے, 17, اور ان غلاموں کو آزاد کیا جن کو مالک سزا دیتے تھے اسلام لانے کی خاطر. نبی سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور منہ مانگی قیمت, یعنی مہنگی قیمت میں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا, جن میں سیر فہرست حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے. خریدا اس لیے کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر ان کے مالک بڑی سزائیں دیتے تھے. اور آپ نے سنا قصہ کیسے ننگی پیٹھ آگ کے اوپر لگا لٹا دیتے, دہکتی ہوئی آگ میں, آگ کا انگارا ہے اس کے اوپر لٹا دینا اور داغنا جسموں کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دینا. تو اس وجہ سے انہوں نے آزاد کیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بعض پہلو ہے. آئیے اور آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین کہ یہ صحابی جو اللہ نے اس بندے کو جو تقوی اور پرہیزگاری کی تھی اور یہ تقوی اور پرہیزگاری پر اتنا بڑا مقام حاصل کیا تھا, یوں ہی نہیں, سب سے پہلے اسلام لائے تو کس نے لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. آزاد مردوں نے. نبی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں, اس نے ساتھ دیا. غار ہرا کا ساتھی بنا, غار کا ساتھی بنا, اور کیسے ساتھی بنا وہ بیان کر دیا. میرے بھائیوں ہم آگے چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کام میں اتنے, دین کے کام میں اتنے آگے ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کون ہے جو تم میں سے روزے میں سے, من منکم الیوم صائم. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں آج روزے سے. پھر آپ نے فرمایا من اطعم منکم الیوم مسکین, آج کون ہے جو تم میں سے مسکین کو کھانا کھلایا. حضرت نے کہا اللہ کے رسول میں نے کھلایا. پھر اللہ کے رسول نے کہا من تبع منکم الیوم جنازۃ, آج کون ہے جو تم میں سے جنازے میں شرکت کیا ہے اور کفن دفن. حضرت صدیق نے کہا میں. پھر آپ نے فرمایا فمن تبع منکم آدھا مریض, کون ہے جو تم میں سے آج مریض کی حالت کی. حضرت بکر نے کہا میں. یہ 5 خوبیاں ایک ساتھ حضرت صدیق کے اندر. اس لیے آپ نے مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ, یہ 5 خصلتیں جس میں جمع ہو جائے اللہ اسے جنت داخل کرے گا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خوشخبری پانے والے صحابیوں, جس کو 10 صحابی عشر مبشرہ, ان میں سہرے فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب سے پہلا نام اگر لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آئیے آگے چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے دوست تھے, رفیق تھے. کیا تھے؟ دوست. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس وقت کا رول آپ نے کیا ادا کیا ہے وہ تو باتیں بعد میں ہوں گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بار کا واقعہ ہے. آپ تقوی کو دیکھو کہ کیا تقوی, کیا دیا. آپ کا ایک غلام کہیں سے کما کے لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کھا لیا. غلام نے کہا کہ جو چیز میں نے لایا ہوں یہ آپ کو معلوم ہے, میں جب بہت پہلے, بخاری کی روایت ہے, بہت پہلے میں نے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی. آج وہ آدمی مجھے ملا, میں جانتا نہیں تھا, اس نے مجھے دیا اور یہ میں آپ کے پاس لایا. صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا, انگلیاں منہ کے اندر ڈالی, ہاتھ منہ میں ڈالے اور ساری چیزیں کے کر, اور کہا اگر مجھے طے نہیں ہوتا, الٹی نہیں ہوتی تو مجھے الٹی کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی
جاتی تو میں پرواہ نہیں کرتا. اور کہا اللہ جو میری پیٹ میں اور اتڑیوں میں ہے رہ گیا ہے میں اس سے بیزاری کیا کرتا. یہ تقویٰ تھا کہ غلام نے کچھ لا کر کے دے دیا اور پتا چلا تو پیٹ میں چلا گیا تھا, الٹی کر دی. کیا حلال, کتنے حلال اور حرام کے تمیز کرنے والے. اور آج ہم لوگوں کا کیا حشر, بس ہمیں ملنا چاہیے کھانے کہ کہیں سے مل جائے, ہم اس کی کوئی تفتیش کوئی تحقیق نہیں کرتے ہیں. آیا وہ حلال ہے کہ آیا حرام ہے, آیا وہ کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے, فلاں دعوت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو بات کی بات ہے. اے بھائیوں, یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے. صحابیوں میں ہم میں جو فرق ہے یہ ہے کہ وہ غربت میں بھی اگر ان کی زندگی گزرتی, وہ ایک ایک ہفتے کا بھوکا ہوتے تو بھی وہ اس طرح کے کھانے نہیں کھاتے, اور ہم روز پیٹ بھر کے کھاتے تو بھی ہمیں ملنا چاہیے. بس یہ ہم دونوں ہم میں اور اس میں فرق ہے. تو یہ تقویٰ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک جھلک میں بتایا. آگے چلتے ہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول جایا کرتے تھے؟ تو جب ام ایمن کے پاس گئے تو ام ایمن بہت رونے لگی, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی. تو حضرت بکر نے کہا کیوں رو رہے ہو, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے کہا ما ابکی ان عالم من خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہے ما عند اللہ ہے من خیر رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول جہاں بھی ہیں جیسے بہت اچھے ہیں. ولیکن ابکی قد انقطع من